عوام اصل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کو 3 سال میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہلکی سی اس کی جھلک دیکھیے آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری روٹی کھانی نا آرام کر دی، اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی مہنگائی ہوگی، یقین نہیں آپ نہیں کرنا۔ سانوں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہی، مہنگائی نظر آ رہی، روٹی بھی حساب سے پوری نہیں ہو رہی، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جتنی بے روزگاری ہو گئی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ عمران خان سے یہ گزارش ہے کہ خدا کا نام ہے ہماری جان چھوڑ دیں۔ عمران خان بندہ اچھا ہے، سب سے اچھا نکلا ہے یہ آدمی، ٹھیک ہے، مگر مہنگائی اس نے بہت زیادہ کر دی ہے، غریبوں کا انہیں کھانا خراب ہی کر دیا ہے۔ 0.0 لوگوں کا روزگار جو ہے نا بالکل ختم ہو چکا ہے، جو نارمل طبقہ ہے نا وہ بالکل پس چکا ہے۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، کوئی صاحب ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا کون نہیں ہے۔ ساری عوام کو اس نے بھوکا مار دیا ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اللہ کرے کہ چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل زیرو۔ وہ ایسے سب لوگ کام کرتے تھے، کاج کرتے تھے، دکاندار جنہیں لاکھوں کروڑوں کا سودا رکھا ہوا ہے، آج ان کی دکانیں خالی ہیں۔ اب کرونا لگایا ہوا ہے، لوگ کو کرونا کے پیچھے لگایا، کوئی نہ کوئی ٹاپک چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ بڑی نہیں، تو سب لوگ کھڑے ہیں۔ اگر کرکٹر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کرکٹ کا کپتان بن سکتا؟ مجھے کپتان بنائیں، جیسے اس نے پاکستان کا بیڑا گر کیا، میں بھی ٹیم کا کر دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس تمام گفتگو سے متفق ہوں، میں بھی بہت سی باتوں سے متفق نہیں ہوں، آپ بھی متفق نہیں ہوں گے اور بہت سے لوگ اس سے متفق بھی ہوں گے، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ عوام کی پلس اس وقت کیا ہے وہ پتہ چلے۔ اسی طرح کرپشن اس حکومت کا ایک بنیادی ایجنڈا تھا، اس پر عوام کیا رائے رکھتے ہیں؟ ساری اس کی ٹیم میں وہ سب کرپشن والے ہیں، یہ سامنے پناہ گاہ بنی ہے، ادھر پکتے آلو ہیں تو خرچہ لیتے ہیں گوشت کا، یہ بھی تو کرپشن ہے نا۔ عمران خان کرپشن ختم کرنے میں اوورال ٹوٹل تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن نواز شریف، زرداری یا اور ان کرپٹ لوگوں کو اس نے کم از کم آئینہ تو دکھایا نا۔ نہیں، کرپشن نہیں ختم ہوئی، کرپشن سب سے زیادہ اب ہو رہی ہے، سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ساری کر رہے ہیں۔ اور جیرا جو سربراہ جھوٹا ہوئے تو لکھے نا ٹی وی جو ہے 120% جو ہے نا اوپر چلی گئی ہے۔ جس کا جو شعبہ ہے وہ اس میں کرپشن کر رہا ہے، کسی چیز میں بھی ہے نا جو ریلیف نہیں دے رہے عوام کو۔ عمران خان وہ خود بہت بڑا کرپٹ ہے، اس نے کرپشن ختم کر لی ہے، پوری دنیا سے مانگ کے اس نے وہ 300 کنال کا گھر، میں خاندانی جدید لاہور کا ہوں، میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، میں زمینیں بیچ کے کھا گیا ہوں اس کے حلال میں، تو عمران خان کہاں آ گیا اتنا پیسہ؟ بھائی 300 کنال کا گھر اس کے پاس۔ یہ عوام کی رائے حکومت کے متعلق ایک پلس ضرور ملتی ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ بہرحال مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، سینیٹر ولید اقبال صاحب سینئر رہنمائے تحریک انصاف کے، ملک احمد خان صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ترجمان شہباز شریف صاحب کے، قمر زمان کیرا صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب، عوام کی جو عمومی رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی باتیں بہت ہو چکی ہیں، اب آپ نے پرفارمنس دینی ہے۔ آپ یہ تو بتا رہے کہ آبادی بڑھ جائے گی، غذائیں کم ہو جائیں گی اور اس سے تباہی ہو جائے گی، اس کا حل کیا ہے یہ نہیں بتا رہے۔ اپوزیشن بھی یہی بتاتی ہے، پہلے بھی آپ بتایا کرتے تھے، اب تو آپ حکومت میں ہیں، یا آپ معیشت میں بہتری کا اظہار کرتے ہیں کہ جی گاڑیاں بڑی بک گئیں، اب پتہ چل رہا ہے جی گاڑیاں بک رہی تھیں تو آپ کے تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، بیڑا غرق ہو رہا تھا وہاں پر، تو آپ اس کو بے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اب یہ باتیں چھوڑ دیں، اب کام کر کے دکھائیں، عوام بھی یہی چاہتے ہیں اور آپ سے توقعات بھی یہی تھیں۔ سینیٹر صاحب۔ جی، میں آپ کی تمہید کے دوران جو آپ نے ایک بات کی تھی میں اس کو دہراؤں گا کہ آخری فیصلہ اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو عوام کرتے ہیں، اور وہ ہوتا کس طرح ہے وہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جب بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے، جو کہ ایک حکومت کی مدت کی مکمل ہونے کے بعد آتا ہے، اور یہی متوقع ہے کہ 2023 میں جب الیکشن ہوں گے تو اصل فیصلہ تو اس وقت ہوگا۔ اب یہ آپ 4-6 لوگوں کے پاس کیمرہ اور کرو بھیج کے آپ گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کو ہر قسم کی رائے ملے گی، اور اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جو روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش ہیں اس میں کچھ ایسا سامنا ہے لوگوں کو مہنگائی کا، اور جس کے اوپر آپ تشویش کی بات کرتے ہیں تو یہ یقیناً ایک تشویش کی بات ضرور ہے۔ لیکن میں بارہا یہ بھی کہتا رہا ہوں پچھلے کافی سارے دنوں میں کہ ابھی جتنا زیادہ مشکل میں ہم جا سکتے تھے، جتنا زیادہ تباہ و برباد ہماری معیشت ہو سکتی تھی، جتنا زیادہ مہنگائی کی زد میں ہم آ سکتے تھے،
اس کا ایک بڑا ہی کم فیصد جو ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کی پالیسیز نے پاکستان کے عوام پر پڑنے دیا ہے. اوسطاً کسی چیز کی قیمت اگر پاکستان میں 20% بڑھی ہے تو دنیا بھر میں وہی چیز جو ہے اس کی قیمت 40%, 50% بڑھ چکی ہے. یہ ایک دنیا بھر کا فنومینا ہے یہ اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہوا ہے, اور اس کا تعلق بھی خصوصاً یہ سپلائی چین والے معاملے میں, جس طرح یہ کووڈ, اب دیکھیں اس سے تو نہ دنیا آزاد ہو سکی ہے نہ پاکستان آزاد ہو سکا ہے, ہو سکا ہے یا ہو چکا ہے ابھی تک, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو شمار کیا جا رہا ہے دنیا کے 3 بہترین ملکوں کے ان پالیسیوں کے کہ ان کی کووڈ کے مقابلے میں جو پالیسیز تھیں وہ دنیا کی بیسٹ 3 میں شمار کی جاتی ہیں. سر میں آپ کا یہ استدلال ظاہر ہے کہ معذرت کے ساتھ ایک بات میری سن لیجئے. آپ کا یہ استدلال میں مان لیتا ہوں ان چیزوں پر جو ہم امپورٹ کرتے ہوں, لیکن آٹا ہمارے یہاں, گندم ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے, بمپر کراپ ہوئی اس کی, مافیاز کا آپ نے ذکر کیا, کمیشن بنا, آٹا آج تک سستا نہیں ہے, مہنگا آٹا مل رہا ہے, چینی ہمارے یہاں وافق مقدار میں موجود رہی ہے, آپ اس کا ذکر کرتے رہیں, آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہیں کہ جی آنے والے وقت میں ان میں آدھی قیمتیں ان کی کم ہو جائیں گی. یہ چیزیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا بیرونی دنیا سے کیا تعلق ہے سر؟ نہیں دیکھیں, آپ کو میں یاد کراتا ہوں, ابھی 2 ماہ پہلے, تقریباً 2.5 ماہ پہلے یا تھوڑا سا اور پہلے کی بات ہے, جب وزیر خزانہ جو شوکت ترین صاحب ہیں, انہوں نے بجٹ کی ڈیبیٹ کے دوران, حالانکہ ان کی وائنڈنگ اپ کی تقریر بعد میں ہونی تھی, لیکن وہ اتنا مشتعل ہوئے کیونکہ اس طرح کی باتیں کچھ PMLN کے 1-2 MNAs نے کی تھیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنی تقریر کی ایک بجٹ کی ڈیبیٹ میں, اور اس میں انہوں نے کیا آبزرو کیا تھا کہ 70% ہم جو دالیں آپ دالوں کو بھی گنے نا, چینی گنا رہے ہیں, آٹا گنوا رہے ہیں, دالیں 70% دالیں, اور دالیں کتنے لوگ کنزیوم کرتے ہیں, وہ امپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ ہوتی ہے نا امپورٹ. تو یہ بھی دیکھیں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو آپ کو میں نے جو عرض کیا کہ سپلائی چین کی جو پرابلمز ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں آئی ہیں بشمول پاکستان کے. کچھ پاکستان سے چیزیں اگر باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں, اور اگر گاڑیوں کی آپ نے بات کی تو ابھی 1-2 دن قبل جو اسٹیٹ بینک نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے, جو کار لونز کی پالیسی ہے, اور دوسرا جو منسٹری آف فائنانس یا FBR نے ریگولیٹری ڈیوٹی کو جو لاگو کیا ہے, وہ امپورٹڈ کارز کے اوپر کیا ہے, کیونکہ لوگ گاڑیوں کی امپورٹ بھی زیادہ کرنے لگ پڑے تھے, اور اس سے ہمارے جو خسارہ ہے تجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے اوپر اس کا اثر منفی پڑ رہا تھا, اور اس وجہ سے اس کو کیا گیا. اور امپورٹڈ کارز کے اوپر بھی وہی لیسنگ کے رولز جو ہیں وہ لگتے ہیں, اور اس پہ ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا تھا. سر آپ کا تو یہ اشاریہ تھا نا کہ مہنگائی کے باوجود لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے, تو میں اسی کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. بالکل میں اسی کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ابھی جو 2 ماہ پہلے سے یا 1.5 ماہ پہلے سے ایک اور چیز لاگو ہوئی ہے, اس کا اثر بھی آپ دیکھیں گے, وہ ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز, کہ وہ ایسے طبقے کو, وہ خصوصاً غریب طبقے کو, اور وہ کس چیز پہ ہیں, وہ اشیاء خورد و نوش پہ ہیں. وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بھی پالیسی جو ہے وہ بھی ابھی اپنا افیکٹ لے رہی ہے, اور اس کا نتائج تھوڑا دیر بعد نظر آئیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جو کہ سماجی تحفظ کے لیے, پاورٹی ایلیویشن کے لیے جس طرح سے کام کیا ہے, وہ بھی دنیا کے بہترین 4 ملکوں میں شمار ہو رہا ہے. تو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, یہ ڈیبیٹ چلتا رہے گا, لیکن حتمی فیصلہ 2023 میں بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوگا.